بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اوکاڑا کینٹ میں جو آنے والی جابز ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ 135 آرڈیننس یونٹ اوکاڑا کینٹ میں مستقل بنیادوں پر درج ذیل اسامیوں کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں۔ ان کے اندر کون کون سی اسامی ہیں آئیے یہ جان لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ لوور ڈویژن کلرک کی اسامی ہے، اس کا بنیادی پے اسکیل 11 ہے۔ تعداد کی بات کریں تو یہاں پہ اسامی کی تعداد 1 ہے۔ صوبائی کوٹا یہ میرٹ کے اوپر سیٹ ہے۔ اس کے لیے تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو یہاں پہ میٹرک بما کم از کم 30 الفاظ فی منٹ ٹائپنگ سپیڈ بھی ہونی چاہیے، میٹرک بھی ہونی چاہیے، اور میٹرک کے ساتھ 30 الفاظ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ آپ کی ہونی چاہیے۔ 3 ہفتوں کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کورس NTTB سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے بشمول MS آفس۔ تو یہ تعلیمی قابلیت اس کی ہے۔ یہ میرٹ کی ایک ہی سیٹ ہے صوبائی، تو اس کا 11واں اسکیل۔ دوسرے نمبر پر ہائی اسکیل مستری کی اسکیل، مستری وہیکل میکینک، اس کا بنیادی پہ اسکیل 10 ہے۔ تعداد کی بات کریں اسامی کی 1 تعداد ہے، میرٹ کے اوپر ہے۔ یہ بھی میٹرک بما 1 سال منظور شدہ ادارے کا میکینیکل ڈپلوما سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ہائی اسکیل مستری آٹو الیکٹریشین کی سیٹ ہے، اس کا بنیادی پے اسکیل 10 ہے، تعداد اسامی 1 ہے، میرٹ کے اوپر سیٹ ہے۔ میٹرک بما 1 سال منظور شدہ ادارے کا الیکٹریشین ڈپلوما سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ اسسٹنٹ اسٹور کیپر کی سیٹ ہے، اس کا بنیادی پے اسکیل 9 ہے، تعداد اسامی 1 ہے، میرٹ کے اوپر ہے۔ میں تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو یہاں پہ میٹرک بما 6 ماہ کا کمپیوٹر اپلیکیشن کا ڈپلوما سرٹیفکیٹ۔ دوسرے نمبر پہ 1 سال اسٹور کیپر اور اسٹور ایجنٹ کے کام کرنے کا منظور شدہ ادارے سے تجربہ سرٹیفکیٹ بھی، یعنی کہ 1 سال کا آپ کا اسٹور کیپر اور اسٹور ایجنٹ کے کام کرنے کا منظور شدہ ادارے سے 1 سال کا تجربہ سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ اسٹور مین کی سیٹ ہے، اسٹور مین کا جو بنیادی پے اسکیل ہے وہ 7 ہے۔ یہاں پہ اسامیوں کی بات کریں تو 1 اسامی میرٹ کے اوپر ہے، 4 پنجابی، 1 سندھی شہری، 1 سندھی دیہات، 1 KPK کی یہ اسامیاں ہیں۔ ان کے اوپر کوٹا وائز ڈیوائڈ کی گئی ہیں۔ ان اسامیوں کو تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو میٹرک بما 6 ماہ کا کمپیوٹر اپلیکیشن کا ڈپلوما ہونا چاہیے، 6 ماہ اسٹور کیپر اور اسٹور ایجنٹ کے کام کرنے کا منظور شدہ ادارے سے تجربہ سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ سیول ڈرائیور کی سیٹ ہے، تو یہاں پہ اس کا بنیادی پے اسکیل 4 ہے۔ اسامیوں کی بات کریں تو یہاں پہ 5 اسامیاں اس کی ہیں۔ تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو میڈل بما ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر ہونا چاہیے۔ 7ویں نمبر پہ پینٹر کی سیٹ ہے، سیول ہے، اس کے لیے بنیادی پے اسکیل 3 ہے، اسامیوں کی تعداد 1 ہے۔ تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو پرائمری بما متعلقہ شعبہ میں 6 ماہ کا تجربہ رکھتا ہو۔ 8ویں نمبر پہ کارپینٹر کی سیٹ ہے، اوپر پینٹر کی سیٹ تھی، نیچے کارپینٹر کی سیٹ ہے، تو یہاں پہ اس کا بنیادی پے اسکیل 3 ہے، تعداد اسامیوں کی 2 ہے۔ تعلیمی قابلیت پرائمری بما متعلقہ شعبہ میں مہارت رکھتا ہو۔ اس کے بعد نیچے ضروری ہدایات دی گئی ہیں، یہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اپلائی کیسے کرنا ہے، خالی اسامیوں پر بھرتی میرٹ اور صوبائی کوٹا کے مطابق ہوگی۔ درج ذیل اسامیوں کے لیے عمر کی حد کی بات یہاں پہ 18 سے 30 سال تک عمر ہے کی حد دی گئی ہے۔ سندھ، دیہات، بلوچستان، فاٹا، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر والوں کے لیے 3 سال عمر کی رعایت دی گئی ہے، جبکہ سابقہ فوجی ملازمین کو قانون کے مطابق عمر میں رعایت دی جائے گی۔ تو جو گورنمنٹ ملازمین اپنے محکمے کی تو NOC لے کے اپلائی کریں۔ اس کے بعد 3 نمبر خواتین اقلیت اور معذور افراد کا کوٹا گورنمنٹ قوانین کے مطابق دے سکتے ہیں۔ درخواست اشتہار شائع ہونے کے 15 دن کے اندر آپ نے یہ اپنی درخواست دینی ہے۔ دیر سے پہنچنے والی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ امیدوار اپنی درخواستوں کے اوپر اپلائی کردہ اسامی کا نام، اپنا موبائل نمبر اور مکمل پتہ ضرور لکھیں۔ ایسی تمام درخواستیں جو بغیر تجربہ سرٹیفکیٹ اور تعلیمی اسناد کے بھیجی جائیں گی، ان پر غور نہیں کیا جائے گا۔ امیدوار اپنی درخواست بما تعلیمی اسناد، یہ چیزیں آپ نے ساتھ لگانی ہیں، اب یہ دیکھ لیں۔ تعلیمی اسناد، قومی شناختی کارڈ، ڈومیسائل، تجربہ سرٹیفکیٹ کی مصدقہ نقول کی 2 عدد کاپیاں اور 2 عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز تصاویر، تو یہ چیزیں آپ نے درخواست کے ساتھ لگانی ہیں۔ یہ چیزیں لگا کے آپ نے کیا کرنا ہے، کمانڈنگ آفیسر 135 آرڈیننس اوکاڑا کینٹ پر ارسال کر دینی ہے۔ ٹیسٹ و انٹرویو کے لیے اصل اسناد اور قومی شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے۔ جب آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے یا انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ نے اوریجنل اصل چیزیں آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے۔ ٹیسٹ انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ امیدواروں کو بلایا جائے گا اور کوئی ٹی ڈی اے وغیرہ کو کرایہ وغیرہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ پتہ نیچے دیا گیا ہے، تو اس پتے کے اوپر آپ نے اپنی درخواست کو بھیج دینا ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔